کہ جب جس چیز کے لیے ہم جواب دہ ہیں تو اس کا صحیح اور غلط استعمال جاننا، اس کی یاد دہانی کرنا اور اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ اپنے پیچھے اور اپنے آگے نہیں دیکھتے کہ جو آسمان اور زمین ہے، إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھسا دیں، أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کائنات کو بنایا، دائیں بائیں آگے پیچھے، فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان میں وہ غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو جو آسمان ہے اس کو ٹکڑے کر کے تمہارے اوپر گرا سکتا ہے، اور جس زمین کے اوپر تم آسانی کے ساتھ چلتے ہو، اگر اللہ چاہے تو اسی زمین کے اندر تمہیں دھسا سکتا ہے، اور ایسا اللہ نے تمہیں کر کے دکھایا ہوا بھی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، جو قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان سے بڑھ کے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ ان کی جو ویران بستیاں ہیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں، ان کے اجڑے ہوئے گھر ہیں اور ان کی زمین بوس عمارتیں ہیں، فرمایا جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یعنی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دی، اللہ سبحانہ و تعالی کی کائنات کا، اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ کرنا، پھر اس میں غور و فکر کرنا، اور پھر اس میں غور و فکر کر کے اس دیکھنے کو اپنے لیے نفع بخش بنانا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، اور جو کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، فاحیا به الارض بعد موتها، کہ زمین کے بنجر اور مردہ ہو جانے کے بعد اللہ اس کو پھر حیات بخشتے ہیں، پھر اس میں تر و تازگی آتی ہے۔ وتصریف الریاح، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال اس طرح کرنا کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ آنکھیں اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے جس بندے کی دو عظیم چیزوں کے ساتھ آزمائش کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے۔ دو عظیم چیزیں کون سی؟ آنکھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دیتے ہیں، یہ آزمائش ہے آنکھوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی دو عظیم نعمتوں کی بارے میں جس کی آزمائش کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے۔ اتنی عظیم یہ نعمتیں ہیں، اور پھر ان کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اور پھر غور و
میں کشتیوں کا چلنا، ہواؤں کا آنا، بارش کا برسنا، اس سب سے ہمیں فائدہ کیا ہو کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی پیدا ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر اللہ کی شریک بناتے ہیں، پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت ان سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہ جو آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دی، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے مشاہدے بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی جھولی غیر کے آگے بچھا رہا ہے، پھر بھی زمین جو ہے اپنی زمین کو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکا رہا ہے۔ تو یہ ان آنکھوں سے کیا فائدہ حاصل کیا ہے کہ وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا اور کس طرح وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ کتنی قدرت والا، کتنی طاقت اور کتنی قوت والا رب ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر بھی اگر حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، فریاد رسی کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو بنا لے فریاد رس، مشکل کشا، حاجت روا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنکھیں دی اپنی تخلیق کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان سے کیا فائدہ حاصل؟ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ پوچھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے افلا ينظرون۔ کئی مقامات پر قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اس کی کیسی تخلیق کی ہے، اس کو اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کیسے بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کیسے نصب کر دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو بچا دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں غور و فکر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم اپنے آپ کے اندر ہی دیکھ لو، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، اپنی بناوٹ، اپنی تخلیق میں ہی غور و فکر کر لو۔ کیا تم اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا ہے، اور تمہارے جوڑ، تم اپنے نظام پر اپنے سر سے لے کر پاؤں تک غور و فکر کرو کہ تمہاری کیا بناوٹ ہے، اور ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں کر سکتا، جب اس پہ غور و فکر کرے، ان آنکھوں سے یہ فائدہ حاصل کرے کہ اللہ کی تخلیق پہ غور کرے کہ اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، یہ نہیں سکم اس لیے کسی کے اندر طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی ادنا سے ادنا کارنامہ کر کے دکھا دے، نہیں سکم اس لیے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان آنکھوں کا استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ